نفع بخش علم کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم جو عقیدے کے بغیر بھی چل سکتا ہو وہ نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ بلڈنگ ڈیزائن کرنے والے کے کام میں عقیدہ شامل نہیں ہے، یہ نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو علم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئے تو پھر یہ علم نافع ہوگا۔ جو علم آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھے وہ نافع ہوگا۔ جو ایک کافر علم حاصل کر سکتا ہے، مثلا میڈیسن ہے یا ریسرچ ہے یا کائنات کے راز معلوم کرنے کا علم ہے، تو اللہ نے خود کہا ہے کہ کائنات کی تشکیل کو تلاش کرو۔ یہ عقیدے کے بغیر والا بھی کر سکتا ہے۔ اگر عقیدے کے بغیر یہ علم ہے تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ راز کی دریافت سے پہلے ایک راز ہوتا ہے، اور راز کو معلوم کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جسم کیا ہے، جگر کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، ہارٹ کیا ہے، ہارٹ فیل کیا ہے، اور ہارٹ بریک کیا ہے۔ تو یہ ساری ریسرچ ہے، یہ سارا علم ہے، لیکن یہ علم نافع نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اس میں خالق کا ذکر نہیں ہے۔ یہ باہر کی ریسرچ ہے اور اندر کی ریسرچ اور ہے، جسے مذہب کے حساب سے دیکھیں گے کہ why has man come to this world؟ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، اور انسان کا اینڈ کیا ہے، عاقبت کیا ہے۔ اس زندگی کے اندر انسان کو کس نے بھیجا، وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس نے کتنے دلوں کو توڑا، یہاں سے ریٹرن کون کرائے گا؟ کیا وہی ہستی واپس بلائے گی جس نے یہاں بھیجا ہے؟ اگر بھیجتا ہے تو واپس کیوں بلواتا ہے؟ واپس بلوانا ہے تو بھیجا کیوں تھا؟ پھر یہ سب شور کیا ہے، سارا مائنڈ کیا ہے، اور پھر فیلنگز کیا ہیں، احساسات کیا ہے، غم کیا ہے، خوشی کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور عقیدے کے بغیر کیا صورتحال ہے۔ وہ کام جو عقیدے کے بغیر ہو جائیں علم نافع نہیں کہلائیں گے۔ پھر علم نافع کیا ہوا؟ وہ علم جو آپ کو آپ کے مستقبل بعید کی منزل بتائے، وہ علم بتائے گا کہ آخرت کیا ہے اور انجام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض آپ کے ذمے لگائے ہیں ان کا علم علم نافع کہلائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر، مطلب یہ ہے کہ کثرت ہر آدمی کی خواہش ہے، علم حاصل ہونے کی کثرت کی خواہش اچھی ہے، مگر یہ بھی علم ہے کہ بینک کیا ہے، بینک میں مال کیسے جمع کیا جاتا ہے اور مال میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ علم تو ہے مگر علم نافع نہیں ہے، کیونکہ جمع کرنے سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی غافل کر دیا تمہیں کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ تو کثرت کا علم تو ہوتا ہے لیکن وہ غافل کرنے والا علم ہے، حتیٰ کہ وہ علم حاصل کرنے والا قبر میں جا گرتا ہے۔ قبر کا ایک معنی نتھنگ بھی ہے، یعنی ختم ہو جانا، اس لیے کافر کی بھی قبر ہے کیونکہ وہ نتھنگ ہو جاتا ہے، اور جب نہ ہونے کے بعد اس نے ہونا ہے تو وہ قبر دوبارہ آ گئی۔ تو قبر وہ عرصہ ہے جو ہونے کے بعد دوسری مرتبہ ہونا ہے۔ تو علم نافع کیا ہوگا؟ جو آپ کو آپ کے ماسٹر یعنی آقا کی طرف سے فرائض سے آگاہ کرے۔ اگر آپ کے مالک کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے، خالق کی طرف سے علم ہو اور عقیدے کے ساتھ ہو تو وہ نافع علم ہے۔ وہ علم جس سے آپ کی زندگی کا فنکشن یا عمل عقیدے کی سلامتی کے ساتھ چلے تو وہ علم نافع کہلائے گا۔ اس لیے یہ دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ اب یہاں ایک بات پر آپ ذرا غور کرو، تو علم نافع تعلیم نہیں ہے بلکہ اور علم ہے۔ جب میڈیسن نہیں آئی تھی تو اس وقت طب تھی، حکیم صاحب نے نفس کو دیکھا اور بتا دیا، مریض کی جان بچائی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ مگر اصل حکمت کیا ہے؟ بیماری کی منشا کو پہچاننا۔ بیماری اصل میں وہ ہوتی ہے جب اسرائیل کے آنے کا ٹائم ہو، جاننے والے اس وقت دخل نہیں دیتے، اور جب مریض کو وہ خطرناک بیماری نہیں ہوتی تو جاننے والے اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل نہیں ہے۔ تو یہ علم جو ہے علم نافع ہوتا ہے۔ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی رضا کی پہچان ہو۔ اگر رضا کی پہچان نہیں تو وہ علم نافع نہیں ہے، اور آپ جو تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں یہ نافع نہیں ہے، کیونکہ جو پیسہ جمع کرنے کا علم ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے پیسہ جمع کرنا،
فنکشن آف لائف یعنی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ فرعون نے پیسہ جمع کیا، سلطنت بنائی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ لعنت والی بات ہے۔ اور ابلیس نے باقی ہو کر آلموسٹ نیکسٹ ٹو اللہ اپنی طرف سے بادشاہی بنا لی، مگر یہ نقصان والا علم ہے، بغاوت کا علم ہے۔ آپ نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہ جن چیزوں کے ساتھ تعارف کرواتی ہے، آپ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لہٰذا صرف تعلیم ہی علم نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر سمجھنے والی یہ ضروری بات ہے کہ دنیا کے اندر علم رکھنے والے لوگ اکثر تعلیم سے باہر تھے۔ اللہ میاں نے ان کو اپنی طرف سے علم دیا۔ غالب نے کوئی ایم اے نہیں کیا، کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا۔ وارث شاہ رحمۃ اللہ کے بغیر پنجابی کا ایم اے نہیں ہو سکتا، اور وارث شاہ رحمۃ اللہ خود بی اے پنجابی نہیں تھے۔ ان کے پاس پنجابی تعلیم نہیں تھی بلکہ پنجابی کا علم تھا۔ شیکسپیئر جو ہے وہ دوسری جماعت میں اسکول سے بھاگ گیا، بھاگا جا کے اسٹیج کے اندر چلا گیا، وہاں پہ پردہ اٹھانے کا کام کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے ایک ڈرامہ لکھا، پھر دوسرا ڈرامہ لکھا، پھر 36 ڈرامے لکھے، پھر افسانے لکھے اور پھر نظمیں لکھی۔ پھر دنیائے تھیٹر میں شیکسپیئر نے وہ کردار پیش کیے کہ شاید نیچر میں کوئی کردار ایسا نہیں رہ گیا جو اس کے ڈرامے میں نہ ہو۔ تو یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا جسے آپ ارسطو کہتے ہیں، اس کے پاس علم تھا لیکن تعلیم نہیں تھی، تو ابتدائی طب کا علم اس کے پاس تھا جس کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ تو ابتدائی طب کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ تو علم کے بعد تعلیم جو ہے اسی علم کی تصویر کا دوسرا نام ہے، اور وہ علم بغیر تعلیم کے ملتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ معلم کائنات دنیاوی تعلیم کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ علم جو اس معلم حقیقی کی تعلیم سے حاصل ہو اور ہدایت کے ساتھ ہو تو یہ علم نافع ہے۔ تو علم کیا ہے؟ جس میں عقیدے کا ہونا برحق ہے اور لازمی ہے۔ عقیدے کے بغیر جو علم ہے وہ نافع نہیں ہوگا، چاہے وہ علم یوزفل کہلاتا ہو، بظاہر نفع دینے والا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بڑا نفع ترک کر کے چھوٹے نفع پر زندگی کو قربان کر دیا، اور یہ تجارت خسارے کی ہوگی۔ تو خسارے کی تجارت یہ ہے کہ مثلاً آپ نے اپنی زندگی کے یہ سال اچھے گزار لیے، اور آگے آپ نے کروڑوں سال کہاں گزارنے ہیں۔ اگر آگے کا نہ سوچا تو پھر آپ کے اعمال تو ضائع ہو گئے اور تجارت خسارے میں چلی گئی۔ چاند پر جانا کائنات کی تسخیر نہیں ہے، یا مریخ کو پہنچانا تسخیر نہیں بلکہ مشیت کو پہچاننا تسخیر ہے۔ اسی طرح آپ نے سورج کو دیکھا تو وہ بڑا خوبصورت لگا، مگر آپ نے کہا کہ ہم اس سورج کی پرواہ نہیں کرتے۔ سورج کو بنانے والے نے کروڑہا سورج بنائے ہیں، وہ اتنی بڑی اور وسیع کائنات بنانے والا ہے کہ نہ اس کی وسعت کا حساب ہے اور نہ اس کی باریکیوں کا حساب ہے۔ جسم میں ملین کے حساب سے لمبی شریانیں ہیں اور ان میں خون دوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ اس العلیم اور الحکیم ذات کا علم ہے۔ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ باقی کا علم تعلیم ہے اور ریکارڈ ہے۔ اوریجنل اور اصلی علم دینے والے تعلیم سے آزاد ہوتے ہیں، تو وہ علم جاننے والے کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور وہی تو جانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ سقراط سے کسی نے کہا کہ تو بڑے آرام سے زہر پی رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، مزے لے رہا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ کے لیے رہ جانا ہے اور تم لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اور وہ واقعی رہ گیا، کیونکہ اس کے پاس سولی پہ چڑھ جانے کا علم تھا، کسی اور کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اب فتح یزید کی ہوئی ہے یا فتح امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے؟ یزید کی فتح شکست کا نام ہے اور امام علیہ السلام کی شکست فتح کا نام ہے۔ اگر آپ یہی بات سمجھ جائیں کہ نفع کس کو ہوا تو پھر آپ کو ساری منطق معلوم ہو جائے گی کہ نافع علم کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یزید کو نفع ہوا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ آج خود کہتے ہیں کہ علم نافع کس کے پاس ہے، یعنی امام علی مقام علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو علم نافع یہی ہے۔ علم نافع یہ ہے کہ جان دے کر جان بچا لینا، تو یہ ہے علم نافع۔ علم نافع یہ ہے کہ سارا سال تقسیم کرو اور پھر تم سخی بن جاؤ گے۔ اگر اللہ کے راستے میں آپ محتاج ہو جائیں تو پھر سخی کہلائیں گے، حالانکہ محتاج سخی کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ علم نافع ہے۔ علم نافع دعا کے علم کا نام ہے۔ علم نافع دعا کا علم ہے، روح کا علم ہے، خیال کا علم ہے، مشیت کا علم ہے، بزرگان دین کے قریب رہنے کا علم ہے، اپنی قبر کو پہچاننے کا علم ہے۔ یہ جاننا ہے کہ جب چھوڑ ہی جانا ہے تو جمع کیا کرنا ہے۔ علم یہ ہے کہ یا تو آپ چھوڑ دیں
ورنہ آپ نے ضرور چھوڑ جانا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، کیا بنایا اور کیا نہ بنایا۔ جس کو بچانا تھا اگر آپ اس کو بچا نہ سکے تو آپ نے کیا بچایا؟ آپ تو پیسہ بچاتے رہے ہیں جو کہ آپ کے کام نہیں آیا، حالانکہ جان بچانا تھی اور وہ آپ بچا نہ سکے، بیماری سے نہیں بچ سکے، کمزوری سے نہیں بچ سکے اور موت سے نہیں بچ سکے۔ یہاں پر یا تو باپ بیٹے کو روئے گا یا بیٹا باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو باپ بیٹا دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو رونا ہے اور ایک بھائی نے آ کر دوسرے کو رونا ہے، ایک نہ ایک دن انہونی نے ہو جانا ہے۔ اس لیے آپ اس اصل علم کو پہچانیں۔ جب تک یہ علم نہ آیا آپ کے پاس صرف تعلیم ہی رہے گی، اور آپ کی تعلیم خسارے کی ہے۔ تو نافع علم کیا ہوا؟ اصلی راز کو پہچاننا اور اصلی شخص کو پہچاننا۔ یہ پہچاننا کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے اور واقعات کیا ہیں۔ یہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو غریبی میں آسائش ہے اور دوسرے کو دولت کے اندر پریشانی ہے، مگر دنیا دولت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پریشان ہے۔ ایک آدمی تو سکون سے ہوتا ہے اور دوسرا تخت پر بیٹھا ہوا سسکیاں بھرتا رہتا ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ کو دیکھیں تو ہر دور ہی ان کا ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے کی حکومت میرے داتا کی۔ داتا رحمت اللہ علیہ، ان کی حکومت میں کوئی چینج نہیں ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ ایسا نافع علم ہے جس سے آپ ہمیشہ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے موت کو مسخر کر لیا ہے، وہ کامیاب زندگی کا حوالہ ہیں۔ تو نافع علم وہ جو آپ کے عقیدے کے ساتھ چلے اور عقیدہ محفوظ ہو جائے۔ ڈاکٹر کا علم بھی علم نافع بن سکتا ہے اگر وہ یہ سوچ کر مریض کا علاج کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ کی مشیت کے مطابق کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے اس کو بچانا ہے، اس لیے وہ اس کو میرے ذریعے بچا رہا ہے۔ تو یہ مشیت کا علم ہے اور علم نافع ہے۔ اگر علاج میں صرف پیسے کمانے کا علم ہے تو پیسہ تو ان لوگوں کے پاس وافر ہے جن کے پاس عقیدہ نہیں ہے۔ تو علم نافع یہ ہے کہ مشیت کو پہچانا جائے اور عاقبت کو پہچانا جائے۔ تو عاقبت کے حوالے سے علم حاصل کرنا علم نافع ہے، اور دنیا کے حوالے سے علم حاصل کرنا دنیاوی علم ہے۔ وہ چیز جو فانی نتیجہ دیتی ہے اس کا علم نافع نہیں ہے، اور وہ علم جو باقی کا نتیجہ دیتا ہے وہ علم نافع ہے۔ باقی اور فانی کا فرق تو آپ سمجھتے ہوں گے۔ مثلا مکان فانی ہے اور جو نیکی ہے اور خیرات ہے وہ فانی نہیں، اس لیے وہ علم نافع ہے جس کا حوالہ بقا کے ساتھ ہو۔ مثلا اللہ کی راہ میں جان دینا باقی ہو جانا ہے۔ جان تو وہ بھی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں ہوتا، یعنی مرا تو وہ بھی ہے مگر وہ فانی ہے، اور جو فیلڈ میں مرا وہ اور ہے، اس کا علم علم نافع ہے۔ اب آپ یہ جائزہ ضرور لے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کس حصول کے لیے کر رہے ہو۔ اگر حصول کوئی ایسا کام ہے جو دنیا کے حوالے سے ہے تو پھر اس علم سے جتنا جلدی نجات پائیں بہتر ہے۔ مثلا پیسہ کمانا ہے تو اگر پیسے کمانے کے اندر آپ کا ارادہ اللہ نہیں تو یہ فانی ہے، اور اگر پیسہ کسی نیکی یا دین کی راہ میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو وہی پیسہ کمانا بامراد ہو جاتا ہے۔ آپ پیسہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جمع کر رہے ہیں تو پھر یہی فنکشن خراب ہو گیا۔ ہر کام بیک وقت نیک بھی ہو سکتا ہے اور بد بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے، یعنی آپ کی انٹینشن کیا ہے، نیت اور ارادہ کیا ہے۔ اگر نیت اور ارادہ عاقبت ہو تو وہی کام نیکی ہو جاتا ہے، اگر نیت اور ارادہ صرف دنیا ہو تو پھر عبادت بھی فانی ہے۔ اگر آپ کا نیک ہونا شہرت کے لیے ہے، آپ کی عبادت شہرت کے لیے ہے تو سمجھو یہی عبادت حجاب ہے۔ اگر آپ کی عبادت آخرت کی تمنا کے لیے ہے تو پھر یہ آپ کے لیے علم نافع ہے۔